ریاضی ایک تصوراتی مضمون ہے۔ اس کو سکھانے کے لیے ہمیں چند اصولوں کو اپنانا پڑتا ہے۔ پہلی بات، ہر کوئی ریاضی سیکھ سکتا ہے۔ ہر ایک کو ریاضی سیکھنا ہی چاہیے، یعنی ہر بچہ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، کسی شہر سے ہو یا گاؤں سے، ان سب کے لیے ریاضی سیکھنا بالکل ممکن ہے، اور یہ اس بات پر منحصر کرتا ہے کہ ہم ان کو کیسے سکھا سکتے ہیں۔ دوسری بات، ہم تصورات کو بہت ہی خوشگوار انداز میں بچوں کو سکھائیں گے۔ اگر بچے خوشی خوشی سیکھ سکیں گے تو وہ تصورات ان کے ذہن نشین ہو جاتے ہیں، انہیں وہ ان کی اپنی روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنا ممکن ہو جاتا ہے۔ بچوں کو کھیل کے ذریعے ریاضی اگر سکھائی جائے تو وہ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تیسری بات یہ کہ ہم ریاضی کو ان کی روزمرہ کی زندگی میں کیسے برتنا ہے یہ ان کو سکھانا ہوگا۔ یعنی ریاضی صرف ایک ایرتھمیٹک آپریشن نہیں ہے کہ جمع کیسے ہو، تقسیم کیسے ہو۔ صرف یہ سکھانے کے بجائے یہ جمع ہماری روزمرہ کی زندگی میں کہاں استعمال ہوتا ہے، اس تفریق کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں، اگر یہ چیزیں ہم بچوں کو سکھائیں گے تو ان کے اندر دلچسپی بڑھتی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ سبق پڑھاتے وقت صرف محدود مقاصد پر ہی ہماری توجہ ہوتی ہے، یعنی جمع کیسے کریں، تقسیم کیسے کریں، لیکن ہمیں اس سے آگے بڑھ کر بھی یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان کا استعمال کیسے کرتے ہیں اور کہاں کرتے ہیں۔ اکثر ہم جمع اور تقسیم انہیں تصورات پر زیادہ زور دیتے ہیں، لیکن ہم جیومیٹری شکلیں ان تصورات کو زیادہ اہمیت کے ساتھ نہیں سکھاتے ہیں۔ ایسے تصورات کو بھی ہمیں سکھانا چاہیے اور ان اصولوں کو بھی ہمیں اپنانا ہوتا ہے۔ ریاضی مسائل کو حل کرنے کا ایک طریقہ ہے، اسی لیے بچوں کو ریاضی پڑھاتے ہوئے ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ وہ اس کو اپنی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں اور ان کے اندر کیسے مثبت سوچ پیدا کریں، اس بات کا بھی ہمیں تھوڑا خیال رکھنا ہے۔ اور ایک بات یہ کہ ہم کبھی بھی سبق پڑھاتے ہوئے پہلے تصورات کے بارے میں بچوں کو بتاتے ہیں۔ تصورات بچوں میں واضح رہنا چاہیے، اس کے بعد ہی ہمیں طریقہ کار کے بارے میں بتانا ہے، یعنی جمع کیا ہے، اس کے بعد جمع کیسے کیا جاتا ہے۔ اس طرح تصورات کی وضاحت ہو جانے کے بعد ہی طریقہ کار سکھایا جائے گا۔ اور ایک اصول یہ ہے کہ اگر ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بچوں کو ریاضی کس حد تک سمجھ میں آئی ہے تو ہمیں مسلسل اور مکمل قدر پیمائی یعنی تشخیص کرنا ہوگا۔ ریاضی کی اس مشق میں بچے کیسے کہاں تک پہنچے ہیں یہ سمجھنے کے لیے ہر تصور کے ہونے کے بعد کیا وہ یہ تصور سمجھ پاتے ہیں، اس کا طریقہ کار سمجھ میں آیا ہے، یہ ہمیں سمجھنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی کے لیے ہم CC کا استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اصول یہ ہے، اساتذہ کو ریاضی کے کئی فن سکھانا ہوتا ہے، کیونکہ ایک کلاس میں الگ الگ طریقے سے سیکھنے والے بچے ہوتے ہیں، ہم ہر ایک کو ایک ہی طریقے سے نہیں سکھا سکتے، اسی لیے اساتذہ بچوں کو الگ الگ طریقہ استعمال کر کے سکھانا پڑتا ہے۔